الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں لوگ غلو کرتے ہیں۔ ایک موضوع کے حوالے سے بتلایا گیا تھا کہ کس طرح سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے باہر کر دیتے ہیں، اور جو حد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حد سے باہر نکال دیتے ہیں۔ آج میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں لوگ غلو کرتے ہیں، ان میں سے ایک دوسری چیز کے بارے میں بتلاؤں گا جہاں لوگ غلو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسول کی طرح ایک انسان تھے، اور تقاضۂ بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری چیزیں لاحق تھیں جو ایک انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے آپ کو وہ ساری چیزیں لاحق تھیں جو ایک انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ انبیاء کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کچھ خصوصی انعامات اور اکرام ہوتے ہیں، جیسے معجزات وغیرہ، جس میں ہر کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نبوت کی تصدیق اور اس کی علامت اور پہچان کے لیے، ان کی صداقت کے لیے یہ معجزات اللہ رب العالمین انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر ایک انسان کو جو چیز لاحق ہوتی ہے وہ انبیاء کو بھی لاحق ہوا کرتی تھی۔ غلو کی قسموں میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں لوگ غلو کرتے ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائے کا انکار کرنا۔ سایہ یعنی پرچھائی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ چلتے ہیں تو سایہ نظر آتا ہے نا، ہم جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنا بڑا سایہ نظر آتا رہتا ہے، یعنی دھوپ کے حساب سے سورج جدھر جاتا ہے اس حساب سے سایہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور حد تو اس وقت ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تو تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جو گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہوتا۔ یعنی تعجب کی بات ہے، جو چیز مشاہدے میں ہے، جس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں، اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو ان کے ساتھی یا ان کے دوستو احباب میں سے اگر کوئی مدینہ میں ہے تو ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ کبھی مئی جون کے مہینہ میں جائیں، یا ابھی کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں جا کر کے پتہ لگا لیں، 3 بجے 4 بجے جائیں ادھر، دیکھیں گنبد خضرا کا سایہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب مشاہدے کی چیز ہے، پھر بھی لوگ انکار کرتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کا سایہ کہاں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائے کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور تھے، آپ بشر تو تھے نہیں۔ اب بشر نہیں تھے، آپ نور تھے، تو نور کا سایہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا سایہ ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور بعض لوگ جیسے حکیم ترمذی وغیرہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس لیے نہیں ہوا کرتا کہ کوئی چلتے تو اس پر پیر رکھ دیتے، جس کی وجہ سے آپ کے سایہ کی بے حرمتی ہوتی۔ استغفر اللہ، اس طرح کی بات۔ آدمی سایہ میں چلتا ہے، دھوپ میں چلے گا، جب سایہ آئے گا اور وہاں کوئی پیر رکھے گا تو سایہ اوپر ہوگا نا، نیچے نہیں نہ رہے گا، وہاں کا سایہ چھپ جاتا ہے؟ نہیں چھپتا۔ انسان ہے اگر دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، یہ جسم جو ہے روک لیتا ہے سایہ کو، آگے نہیں بڑھنے دیتا ادھر۔ تو ایک انسان ہے جہاں پیر رکھے گا یا کوئی چیز رکھے گا تو سایہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سایہ کا انکار یہ کتاب و سنت کا انکار ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ رعد میں فرمایا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ دیکھ لیں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، خوشی اور ناخوشی، سب اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح شام، سائے بھی۔ دوسری سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइल सुज्जद लिल्लाह, कि क्या ये लोग उस चीज़ की तरफ नहीं देखते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, या उनमें से किसी चीज़ को नहीं देखते हैं जिसके साए दाएं बाएं झुकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करते हैं। मखलूक़ात में क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे? कौन सी चीज़ है मखलूक़ात में कि जिसका साया नहीं है? कोई जाहिर कर दे, कोई बताए कि इसका साया नहीं है। सूरज आए तो उसका साया आता है कि नहीं आता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मखलूक़ात में थे, आपका भी साया था। हदीस है, जो लोग अदम साया के कायल हैं वो लोग मनगढ़ंत और मौजू रिवायत को दलील बना करके, जैसे हकीम तिरमिज़ी एक टाइम पास करने वाला बंदा था जिसने किताब लिखी, उसने नवारिदुल उसूल, उसमें उसने जिक्र किया कि कोई आदमी इसको मोतबर न जाने, इसे कोई हवाला न पकड़े, मैं टाइम पास करने के लिए ये किताब लिख रहा हूँ। उसमें ज़कवान से एक रिवायत बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न तो सूरज में नज़र आता, न तो चाँद रात की चांदनी में नज़र आता। ये मनगढ़ंत रिवायत है जिसकी न कोई हकीकत है न कुछ है। ये रिवायत लोग बुनियाद बना करके कहते कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी साया था, और ये सही हदीस से साबित है। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुसद्दरक हाकिम वगैरह के अंदर हदीस है। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह की नमाज़ पढ़ाई। सुबह की नमाज़ पढ़ाने के बाद, यानी नमाजी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ आगे बढ़ाए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ खींच लिए। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज में आज एक ऐसा काम किया है या आपने एक ऐसा अमल किया है जो आप पहले नहीं करते थे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अभी अभी मेरे सामने जन्नत पेश की गई, जन्नत पेश की गई थी, तो मैं उसमें देखा कि फल के गुच्छे लटके हुए हैं, मैं चाहा कि उससे कुछ तोड़ लूं, तो मुझे हुक्म मिला कि तुम पीछे हट जाओ, तो मैं पीछे हट गया। उसके बाद मेरे सामने जहन्नम को भी पेश की गई, यानी जहन्नम को भी दिखलाया गया, तो उसमें मैंने अपना और तुम्हारा साया देखा। हत्ता रायतु ज़िल्ली व ज़िल्लकुम, हदीस के अंदर है कि उसमें मैंने अपना और तुम्हारा साया देखा, यानी जो आग जो पेश की गई या जो जहन्नम का जो मामला था वो जब पेश हुआ ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें मैंने अपना और तुम्हारा साया देखा। हत्ता रायतु ज़िल्ली व ज़िल्लकुम, ये रिवायत बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी साया था। इसी तरह से मुस्नद अहमद के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, वापस आ रहे थे, सफ़र थे, और ये हज्जतुल विदा का मामला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बीवियाँ भी थी। रास्ते में हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो ऊँट था वो थक गया, अब चलने के लिए उसके अंदर ताकत नहीं थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उसके बाद ज़ायद ऊँट भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि ज़ैनब, तुम्हारे पास जो ज़ायद ऊँट है वो सफ़िया को दे दो ताकि वो भी सवार होके चले। तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या फरमाया कि क्या मैं उस यहूदिया को अपना ऊँट दूँ? क्या मैं उसे अपना ऊँट दे दूँ यहूदिया को? यानी तंज़न हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बहुत तकलीफ़ हुई, आप गुस्सा हो गए। जब आप मदीना पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब के यहाँ जाना छोड़ दिया। कई महीने तक, आप 2-3 महीने तक हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ आप नहीं गए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं मायूस हो गई
اور مجھے ایسا لگا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پر سوتے تھے اس چارپائی کو اس نے اٹھا کر کے سائڈ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ، کہ ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا، دوپہر کے ٹائم میں دیکھا کہ سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ بعض روایت کے اندر ہے کہ سایہ پہلے آ رہا تھا، اور وہ بیان کرتی ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے نہیں ہیں، یہ کس کا سایہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بیان فرماتی ہیں اذن انا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اچانک دکھائی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے اور یہ بھی روایت صحیح ہے۔ دونوں روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا وہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے ہی نہیں، آپ بشر تھے، لیکن نور کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عبداللہ جب شہید ہو گئے جنگ احد میں، تو کافروں نے جس طریقے سے ان کو شہید کیا تھا، دوسرے صحابہ اس کو چہرے سے کپڑا نہیں اٹھانے دیتے تھے، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں جا کر کے کپڑا اٹھا کر کے دیکھ کر کے روتا تھا میں دیکھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہیں کرتے تھے، لیکن دوسرے لوگ مجھے منع کرتے تھے۔ اتنے میں میری پھوپھی آ گئی، وہ بھی رونے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ روتے رہو، تم لوگ رو یا نہ رو، جب تک تم میت کو اٹھاؤ گے نہیں، یعنی اٹھا نہیں لیتے، تب تک فرشتے برابر اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے رہیں گے۔ ما زالت الملائکہ تظلہ بأجنحتہا حتی رفعتموہ، کہ جب تک تم اس میت کو اٹھا نہیں لیتے تب تک فرشتے برابر اس کو اپنے پر سے ڈھکے رہیں گے، سایہ کیے رہیں گے۔ گویا کہ نوری مخلوق کے پاس بھی سایہ، یعنی اس کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ فرشتے چونکہ یہ نوری ہیں، ان کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سایہ کا انکار کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح روایت کے اندر بالکل واضح ہے، مستدرک حاکم کے اندر، مسند احمد کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ لہذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سایہ کا انکار کرنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، یا ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے جس کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔